کیوں میرا دل، کیوں میرا باطن جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بیسیکلی نماز پڑھتے وقت تو وہ خدا سے کلام کر رہا ہے نا، تو کیا کلام کرتے وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کر رہا ہے؟ یا قرآن پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ لیکن نماز بندے کا کلام خدا سے، قرآن خدا کا کلام بندے سے ہے۔ خوب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنے بھی کوشش کر رہے ہیں، اگر تو میں کوئی اچھی بات کروں تو، اور اگر آپ کوئی بات کریں گے تو میں بھی سنوں گا۔ لیکن یہ کیسا رابطہ ہے کہ میں خالق سے بات کرتے وقت دھیان میرا کہیں اور ہے، ذہن میرا کہیں اور ہے، یا میں متوجہ ہی نہیں ہوں اس سے بات کرتے وقت، میری توجہ ہی اس کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں، یہ نئی باتیں کوئی نہیں ہے، لیکن کیا چیز ہے، کون سا بیریئر ہے جو یہ مجھے سمجھنے نہیں دے رہا؟ کون سی رکاوٹیں ہیں یہ کہ مجھے آپ سب ماشاءاللہ اہل نماز ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اور یقیناً مجھ سے بہتر نماز ہے، لیکن میں توجہ میری اس کی طرف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے انسان باقی کاموں میں توجہ دیتا ہے، ایک لائن، انسان کی معرفت کم ہے۔ انسان جس کو پہچانتا ہے اس کے آگے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنے بزرگ کے آگے، اگر کوئی اور شخصیت ہو اس کے آگے کیسے کھڑا ہوگا؟ جس کا آپ بہت احترام کرتے ہو، کوئی ایسی شخصیت آ جائے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے احترام میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی معرفت ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ ایک شخص کو نہیں پتا، وہ نہیں کھڑا ہوگا، کیوں؟ آپ بولیں گے یہ کیوں نہیں کھڑا؟ میں نہیں جانتا کون ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے تو ہم اس کی معرفت سے معذور ہوئے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، امام رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کیوں؟ خالق بلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، 1,24,000 نبی، وسیع ان کے، اور اس کے بعد ائمہ، امام اور اولیاء خدا، سب کس لیے آئے تھے؟ تاکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو وہ نہیں پسند کرتا۔ کیوں معاشرے میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرے میں فساد اخلاقی ہے، گناہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ چوری ہو رہی ہے، حق کھایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بے پردگی ہے، بے حجابی ہے۔ یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں وہ دیکھ رہا ہے لیکن میں متوجہ نہیں ہوں۔ اگر وہ کسی اور امت، جیسے پہلے زمانے کی امتیں جب کوئی غلطی کرتی تھیں تو ان کے چہرے پر کیا آ جاتا تھا؟ نشان آ جاتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ ہمارے اوپر تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں لیکن خدا چھپا رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، جانا تو سب نے ہے نا، کوئی رکے گا نہیں، یہاں سب نے جانا ہے، تو کیا اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو کام ہے، یہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، آپ نے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بہرحال جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کی حکومت ہوگی اسلام پوری دنیا کے اندر۔ اس حکومت میں کیا کریں گے آپ؟ جب آج میں اپنی زندگی میں اس 6 فٹ کے قد پہ امام کی حکومت نہیں ہونے دے رہا تو میں باہر کیسے حکومت ہونے دوں گا؟ اور پوری دنیا کا جو شیطان اور اس کا پورا سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام کی حکومت نہ بنے، اس کی پوری کوشش ہے۔ وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے، ہر جگہ آیا ہوا ہے، نفوذ کر رہا ہے، جاسوسوں کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے،
ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اکنامکس کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، پوری دنیا میں اس کا کام ہی یہ ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی کر لے، اللہ کا وعدہ حق ہے، خدا کے وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن عزیزان محترم، اس وعدے میں کہاں کھڑا ہوں؟